الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام العزیز ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام العزیز. یہ نام قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آیا ہے، یعنی یہ ان ناموں میں سے ہے جن کا کثرت سے ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. العزیز کا کیا معنی ہے؟ العزیز کا معنی ہے عزتوں کا مالک. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کے لیے تمام عزتیں ہیں. العزیز کا معنی ہوتا ہے عزت والا. عزت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہے، عزت کو چاہتا ہے، فإن العزت للہ جمیعا، تو ساری کی ساری عزتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عزتوں کا مالک ہے. یہاں پر تمام عزتوں کا ذکر ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عزت کی کئی اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کی تمام عزت جو ہے ان سب کا مالک ہے. اہل علم نے اس کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں، 3 اقسام ذکر کی ہیں عزت کی. ایک عزت وہ ہوتی ہے جس کو قوت والی عزت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قوت والا ہے. تمام کی تمام قوتیں جو ہیں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. العزیز کا ایک معنی کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے. اور عزت کا دوسرا معنی یا دوسری قسم ہوتی ہے عزت الامتناع. عزت الامتناع کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص یا کوئی ذات نقصان نہیں پہنچا سکتی. امتناع کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی بری چیز پہنچ نہیں سکتی. کوئی برا منصوبہ، کوئی بری حرکت، کوئی برا کام اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو العزیز کا جو دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا مالک ہے، ہر قوت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی بری چیز، کوئی برا منصوبہ پہنچ نہیں سکتا. اور تیسری عزت کا تیسرا معنی یا تیسری قسم عزت الغلبہ، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تمام حکم پر، تمام چیزوں پر غالب ہے. تو یہ العزیز کے یہ 3 معنی ذکر ہوتے ہیں. عام طور پر ترجمہ جب کیا جاتا ہے العزیز کا تو یا تو ترجمہ کرتے ہیں زبردست کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، یا ترجمہ اس کا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا. العزیز وهو العزیز الحکیم کا عام طور پر ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. تو العزیز ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، ایک قوت، اور ایک کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم میں. اور یہ تینوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. یہ تینوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے برحق ہیں. اور یہ ان تینوں معنی کے مظاہر قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی قوت ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. قوم عاد جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، بڑی مضبوط اور طاقتور قوم تھی. قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کہ قوم عاد جو تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، کہ انہوں نے اس زمین پر ناحق تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی لیکن انہوں نے اس طاقت سے اللہ تعالیٰ
کہ زمین پر تکبر کرنا شروع کر دیا، غرور میں آ گئے. وقالوا، اور یہ کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. قوم عاد کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے طاقتور کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس ذات نے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لا بے حدود، کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ کی قوت کی، طاقت کی. قوم عاد کا جو حشر ہوا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے، اتنی طاقتور قوم تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہواؤں کے ذریعے ان کا جو انجام کیا. سورۃ الحاقہ میں آج ہم نے پڑھا بھی ہے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ تیز ہواؤں نے ان کو اس طرح اڑا کے پھینک دیا کہ وہ ان کی لاشیں جو تھیں وہ ایسے پڑی ہوئی تھیں جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوں. ان کی جسامت بڑی لمبی لمبی تھی، لمبے لمبے قد کے مالک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے ذریعے ختم کر دیا، تباہ کر دیا، اور اٹھا اٹھا کے پھینک دیا اس ہواؤں نے، اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قوت کی کوئی حساب نہیں، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قوت ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تک کوئی برا منصوبہ پہنچ نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ تک کوئی بری چیز، کوئی برا منصوبہ، کوئی بری تدبیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ اے میرے بندوں، کہ تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو، نہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو. کہ انسان کی حیثیت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. حالانکہ حتیٰ کہ ساری کی ساری انسانیت بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ یہ اللہ کے نبی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محض اللہ کے رسول ہیں. اگر انہیں مار دیا جائے یا یہ اپنی موت آپ مر جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ، اور جو اللہ کے دین سے پھرے گا، فلن يضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. جو شخص اللہ کے دین سے پھر جائے گا، اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا، تو نقصان اسی کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اور اسی طرح جو تیسرا معنی ہے غالب، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اپنے حکم میں، اپنی ساری تدبیروں میں غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کائنات میں نافذ ہے، اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور اس کی بھی بے شمار مثالیں، بے شمار مظاہر قرآن مجید میں موجود ہیں. انبیاء کے قصوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا. فرعون یہ کام کرتا تھا کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی چھوڑ دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس نے قتل کرنے کا ارادہ تھا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بچپنے میں، چھوٹی عمر میں فرعون کے گھر پہنچا دیا، اور فرعون کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غالب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے غلبے کی ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سلطنت اور بادشاہت کو ختم کر دیا اور فرعون کی تباہی کا سبب بنے. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا
اور فرعون کے خرچے پہ پالا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ پلایا، اور اس دودھ پلانے کا خرچہ بھی فرعون نے ان کو دیا. کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس کے دشمن کو پلوایا اور اسی کے خرچے پہ پلوایا، اور پھر اسی کے ہاتھوں اس کی سلطنت کی تباہی ہو گئی. کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے حکم میں غالب ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنا چاہا، صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن نہیں چڑھا سکے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندوبست کیا، ایک ایسا انتظام کیا کہ ان پر وہ شخص جو ہے مشتبہ ہو گیا، اور انہوں نے کسی اور شخص کو صلیب پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے، عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غالب ہے. اور اس کی بے شمار مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں کہ انہوں کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے وہ کس طرح باہر آئے اور ان کو سلطنت ملی، اور ساری قصہ جو ہے طویل کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر، سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غالب ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے. اس نام کا، اللہ تعالیٰ کی جو العزیز نام ہے، اس کا ہمارے پر کیا اثر ہے اور ہمارے سے کیا تقاضا ہے. دو چیزیں میں ذکر کروں گا. اس کا جو سب سے اہم اثر ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے العزیز ہونے پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، تو جب اس چیز پر ایمان لے آیا تو انسان کے دل کو ایک اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جس کے پاس ہر چیز کی قوت ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے. تو انسان کو قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو غلبہ دیتا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے، فرض کر دی ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ غالب جو ہے وہ میں ہوں اور میرا رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو غلبہ جو ہے، انجام جو ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے وہ مومنوں متقین کے لیے ہوتا ہے. کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو غلبہ دے سکتا ہے، کفار کو طاقت دے سکتا ہے، اس میں مسلمانوں کی آزمائش بھی ہے، لیکن حقیقی انجام والعاقبۃ للمتقین، حقیقی انجام تو متقین کے لیے ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین کو اپناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے العزیز ہونے پر ایمان لانے کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے یا میرا ایمان ایک ایسی ذات پر ہے جو بالکل زبردست اور قوت والا ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. اور دوسرا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ عزت، جو شخص عزت کا طلبگار ہے، عزت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عزت کو طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزت کا مالک ہے. من کان یرید العزت فإن العزت للہ جميعا، تو اللہ تعالیٰ ہی فللہ العزت جميعا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ساری عزتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عزت کا مالک ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا والوں سے عزت کے طلبگار ہیں، دنیا والوں کے در پر جا کر ان سے عزت کے طلبگار ہیں کہ ان سے کچھ عزت مل جائے گی، تو یہ غلط ہے. عزت کا مالک جو ہے حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ من کان یرید العزہ، کہ جو شخص عزت چاہتا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے، کہا فإن العزت للہ جميعا، ساری عزتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. بس آپ خود سمجھ جاؤ کہ جو مالک ہے اسی کے پاس سے عزت ملنی ہے، تو جو مالک نہیں ہے اس کے پاس سے عزت نہیں ملتی. اور وہ لوگ جو کفار کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر، اور یہ آج کل مسلمانوں کا یہ وتیرہ بھی ہے اور مسلمانوں نے اس چیز کو اپنایا ہوا ہے کہ وہ
مومنوں کو چھوڑ کر کفار کے پاس جا کر ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت مل رہی ہے یا ہمیں عزت ملے گی اس سے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جميعا، کہ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست مانتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان سے عزت کے طلبگار ہیں؟ فإن العزۃ للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، ساری عزتوں کا مالک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کے پاس جا کر عزت مانگتے ہیں، ان سے عزت کے خواہاں ہیں کہ ان کے پاس جا کر یا ان کے طریقے کو اپنا کر یا ان کی روش کو اپنا کر ہمیں بڑی عزت ملے گی، پذیرائی ملے گی، تو یہ ان کی خامہ خیالی ہے۔ مسلمان کو جو عزت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانے سے ملتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، ایک اخلاق ہے، وہ ہے معاف کرنا۔ معاف کرنا جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ، کہ اللہ تعالیٰ جو شخص معاف کرنے کی عادت کو اپنا لے، کہ لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں کو درگزر کر دے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے عزت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو عزت ہے، العزیز جو ہے، اس کا جو تقاضا ہے، ایک تو یہ کہ اس سے انسان کے دل کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو تقاضا ہے اس کا کہ انسان عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تلاش کرے، اللہ تعالیٰ سے عزت کا طلبگار ہو، دنیا والوں سے عزت انسان نہ مانگے، کیونکہ دنیا والوں کے پاس عزت ہے نہیں، کیونکہ ساری عزتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔